تعالیٰ اس کے دل میں نماز کی محبت عطا فرمائے، اس کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، اور کبھی بھول سے یا سو گیا ہو، فجر میں نہیں اٹھ پایا، کسی نماز میں نہیں اٹھ پایا تو بے قرار ہو جاتا، تڑپ جاتا ہے۔ جیسا کسی مچھلی کو پانی سے آپ باہر نکال دیجیے تو مچھلی تڑپتی ہے کہ اس کی جان نکل جائے گی، ویسے ہی جس نے نماز کی لذت حاصل کر لی اور جس نے نماز کو پابندی سے ادا کی تو اللہ نماز کا پیار، نماز کی محبت اس کے دل میں اتار دیتا ہے، اور جب نماز چھوٹتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے کون سا جرم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے آج توفیق سجدہ نہیں دیا، آج مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ اکبر، وہ بے قرار ہوتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، رو دیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اس نے جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑی، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑی، چھوٹ گئی، سو گیا تھا، پریشان ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہ ہے نماز کی محبت، نماز کی اہمیت۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بار فجر کی نماز قضا، اٹھ نہیں پائے، سو گئے، فجر کی نماز قضا ہو گئی، اتنے زار و قطار رونے لگے، روتے 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 بالکل آنکھیں سوج گئی، حضرت بے قرار ہو گئی۔ اللہ بہت من، آج ہم اور آپ کی نماز چھوٹتی احساس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی، ہمیں یاد تک نہیں آتا کہ ہم نے آج اللہ کے سجدے سے دور ہو گئے اور ہماری جو ذمہ داری تھی اس کو بھول گئے۔ حضرات، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے دل کی سفیدی کے اندر گناہوں کی کالی پٹی چڑھ چکی ہے، کالا پردہ لگ چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں گناہوں کا پردہ چڑھ جائے تو پھر گناہ کر کے اسے احساس نہیں ہوتا، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا، میں نے جو ہے اللہ کو ناراض کر دیا، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہوں کی سیاہ سے تمہارا احساس ختم ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد بھی سوچ و فکر ختم ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے پھر قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت سے آپ کے دل کی زنگی صاف ہوتی ہے، آپ کی دل کی گندگی صاف ہوتی ہے، جہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہاں اللہ کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے دل کو صاف کریں میرے بھائی۔ تو آقا کریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع گئی، رونے لگے، تڑپ گئے کہ آج کیا ہو، ماتم گھر کے اندر۔ حضرات مکرم، آپ دیکھیں کہ نماز سے کتنا پیار تھا، اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غیب سے آواز آئی، اے امیر معاویہ، تو نے نماز تجھ سے چھوٹ گئی، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، کتنا رو رہا ہے، تو سن، تو نے 2 رکعت نماز چھوڑ دی ہے، لیکن میں تجھے 200 رکعت کا ثواب عطا کروں۔ اللہ، وہی رب کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربان جائیے کہ رونے کی ادا اللہ کو یہ پسند آئی کہ میرا بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑ اتنا رو رہا ہے، تو میں بھی تو اس کا رب ہوں، میں بھی تو کریم ہوں، میں بھی تو خالق ہوں، میں بھی مالک ہوں، میرے اختیار میں سب ہے۔ اے میرے بندے امیر معاویہ، میں تجھے 200 رکعت نماز کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ نے دوسرے دن جو ہے، ابھی شیطان سوچا کہ باپ رے، ایک دن اٹھے نہیں اور اللہ نے اتنا ثواب دے دیا۔ اب شیطان کو ٹینشن آ گیا، فجر واسطے شیطان سوچتا ہے سو جائے بندہ۔ حضرات، تو اب جو ہے اب کیا دیکھتے ہیں، کبھی فجر کا وقت شروع بھی نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کوئی آواز دے رہا، امیر معاویہ کون؟ کہا میں ابلیس۔ کیا بات ہے، کہ اٹھ جائیے، نماز کا وقت پھر نہ چھوٹ جائے۔ تو کہا کرے ابلیس، تیرا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے، نمازیوں کو جو ہے وہ بے نمازی بنانا ہے، تو پھر یہ نیک کام کرنے تو کیسے آ گیا؟ کہا کہ میں بھی، اس میں بھی میری مکاری ہے، دس مسئلہ یہ ہے کہ کل آپ کی 2 رکعت نماز چھوٹ گئی تو اللہ نے 200 کا ثواب دے دیا، تو میں گھبرا رہا ہوں کہ آج نہ چھوٹ جائے تو اللہ 500 کا نہ دے دے۔ حضرات، یہ شیطان کی کبھی بھی جو ہے
ہاں تو اس لیے میرے بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ کو ناراض نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی اس کے ذہن و دماغ میں بات رہتی ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ دیکھیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا دن کہاں گزر رہا ہے، رات کہاں گزر رہی ہے، وقت کدھر گزر رہا ہے۔ ساری زندگی ہم نے گناہوں میں گزار دی، اس کے بعد احساس تک نہیں ہوتا۔ مسلمان توبہ تو دور کی بات، گناہ کر کے احساس تک نہیں ہوتا، تو سوچئے ہمارا دل کتنا کالا ہو چکا ہے، کتنا گندا ہو چکا ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، آج ہم نماز سے دور ہیں، آج تلاوت سے دور ہیں۔ افریقہ کی سرزمین پر ایک بڑے عالم صاحب جو ہے رہتے تھے اور بہت ہی پرہیزگار اور مسجد میں امامت کرتے تھے، حافظ بھی تھے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو ہے لوگ ان کی دعوت کرتے تھے کہ آج میرے گھر میں دعوت ہے، آج میرے گھر میں دعوت ہے، تو بہت چاہتے تھے لوگ، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، ہمیشہ اصلاح کی بات کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے دین کا پیغام دیتے تھے، لوگوں کو جو ہے نمازوں کی دعوت دیا کرتے تھے، تو لوگوں کو محبت ہو گئی۔ تو ایک دن جو ہے ایک وہیں کے امیر تھے، تو انہوں نے جو حضرت کی دعوت کی، حضرت آج جو ہے ہمارے گھر ہی جو ہے آپ افطاری میں رہے گی، اب تراویح کے بعد جو ہے ہمارے گھر آپ کا کھانا بھی رہے گا۔ تو حضرت دعوت قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے دعوت کو پہنچے، افطاری بھی کیا، اس کے بعد فی تراویح کے بعد دعوت کو کھانا وانا کھا کے آ گئے۔ جب ان کی اہلیہ جو ہے وہ گھر کو صاف کرنے گئی تو ان کی کچھ رقم وہاں پر رکھی ہوئی تھی، تو نہیں ملی، پریشان ہوئی، کیا ہو گیا، کوئی تو آیا بھی نہیں، کوئی گیا بھی نہیں۔ اپنے شوہر سے پوچھا کہ میں نے وہاں پیسے رکھے تھے کہ آپ نے اٹھائے گا؟ نہیں، میں نے تو نہیں اٹھایا۔ پھر اٹھائے گا تو بچہ بھی چھوٹا جھولے میں، وہ بھی نہیں، کوئی دوسرا تیسرا تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اب بڑا پریشان ہو گئے کہ اب معاملہ کیا ہے۔ پھر بیوی نے چپکے سے کہا کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کمرے میں تو حضرت ہی تھے، ان کے علاوہ تو کوئی آیا نہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت نے ہی پیسے اٹھائے۔ اس نتیجے پہ دونوں پہنچ گئے کہ حضرت پہ پورا شک ہو گیا کہ پیسے حضرت نے لیے ہو۔ اور پھر بدگمانی شروع ہو گئی کہ یار حضرت کو جو ہے اگر پیسے ہی درکار تھا تو ہم سے کہتے تھے، ہم دے دیتے تھے، یہ چرانے کی کیا ضرورت تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو حضرت سے ملنا جلنا بند کر دیا، اور وہ جب دور سے آتے تھے تو راستہ کاٹنے کا لگے، آمنے سامنے سلام نہ کرنا پڑے، نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ جو حضرت کا یہ کام مناسب نہیں تھا، پیسے ہی چاہیے تھا، ہم سے کہتے ہم دے دیتے تھے۔ حضرات محترم دیکھیے معاملہ یہ ہوا، پھر دوبارہ رمضان دوبارہ آ گیا۔ پھر اب بیوی سے اس نے مشورہ کیا کیا کرے، دعوت دی جائے حضرت کو؟ تو بیوی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، دے دو دعوت، اور جو ہے ہمارا تو ہر سال دعوت رہتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے حضرت نے لے لیا ہوگا، مجبوری ہوگی، لہٰذا ان سے شکوہ نہ کریں، بھول جائیے، 1 سال کا وقت ہو گیا، معاف کر دیجیے، حضرت کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر یہ گئے، حضرت کو دعوت دی، حضرت نے دعوت قبول کر لیا۔ 1 سال کے بعد پھر جو ہے رمضان شریف میں دعوت میں کھانا وانا کھلانے کے بعد وہ گھر مالک مکان نے کہا حضرت سے کہ حضرت دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے میں 1 سال سے تھوڑا ناراض رہتا ہوں، ملنا جلنا بھی کم کر دیا گا۔ ہاں مجھے تو پتہ ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا تھا، میری مصروفیت تھی، میں تم سے پوچھ نہ سکا کہ حضرت ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری بیوی نے کچھ پیسے جو نقدی جو ہے روم کے اندر رکھا ہوا تھا، لہٰذا جس دن سے آپ آئے تھے اسی دن سے پیسہ غائب ہے، کوئی دوسرا تو آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں، بات پیسوں کی نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر دیا ہے تو بڑے افسوس کی بات۔ تو حضرت زار و قطار ہونے تڑپ گئے، رو رہے تھے۔ تو میاں بیوی نے سوچا کہ انہوں نے لیا ہے اس لیے رو رہے۔ تو حضرت نے کہا کہ نادان، میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میں نے تمہارے پیسے لیے، دراصل مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ تمہارے وہاں ٹیبل پر پیسے رکھے ہوئے تھے،